سابق انسپیکٹر عابد باکسر اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ سرکاری رائفلیں چھین کر پولیس کی حراست سے فرار ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے کوئی نہ کوئی سمجھوتا ضرور ہوا ہوگا۔ وہ اب واپس کیوں آ رہے ہیں؟ وہ پہلے واپس کیوں نہیں آئے؟ پی ٹی آئی نہیں تو کسی اور کو لاہور کے لبرٹی چوک پر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ناظرین، بڑی انٹرسٹنگ ویڈیوز بھی آپ کو ساتھ دکھانی ہے میں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ملک علی بلال اور اپنے اس چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وفاقی دارالحکومت سے بات کرتے ہوئے نیشنل اسمبلی اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ظاہر ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے کوئی نہ کوئی سمجھوتا ضرور ہوا ہوگا۔ وہ واپس کیوں آ رہے ہیں؟ وہ پہلے واپس کیوں نہیں آئے؟ گفتگو کے دوران اشرف نے مسلم لیگ نون کے سپریمو کی صحت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ٹھیک ہونا چاہیے۔ جب ایک صحافی نے ان سے اگلے سال ہونے والے عام انتخابات کے بارے میں سوال کیا تو قومی اسمبلی کے اسپیکر نے جوابی سوال کا جواب دیا اور پوچھا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی سے متعلق سوال کے جواب میں راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ پارٹی کا موڈ بہت ٹھنڈا ہے اور بہت بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پی 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 لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے تو اس میں واقعی کچھ ہے۔ سیاستدان نے مزید کہا کہ وفاقی اور پنجاب کابینہ میں مسلم لیگ نون کے ارکان کو شامل کیا گیا اور آج بھی پارٹی کی زیر قیادت حکومت کے تمام کام چل رہے ہیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو جیل میں رکھ کر الیکشن کروایا جائے تو وہ مزید مضبوط ہوں گے۔ نیب کے مقدمات دوبارہ کھولنے سے متعلق ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے رہنما کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، وہ تو ایک حقیقت ہے، ایک کڑوا سچ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 4 سال بعد نواز شریف صاحب واپس پاکستان آ رہے ہیں اور 4 سالوں کے اندر کیوں نہیں آئے؟ تو پیچھے کوئی نہ کوئی کھچڑی پکی ہے تو وہ آ رہے ہیں۔ اس طرح ان کو آنے کی اجازت نہیں دی جانی تھی۔ اور دوسری بات یہ اسپیکر صاحب کی میں مانتا ہوں کہ اگر خان صاحب کو جیل کے اندر ہی رکھوایا گیا الیکشنوں کے دوران تو وہ بلکہ مضبوط ہو چکے ہیں بہت زیادہ اور مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ خیر، چلتے ہیں اپنی اگلی خبر پہ۔ ناظرین، میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں جیسا آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کو لاہور لبرٹی چوک میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، تو ان کی طرف سے ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی اور اجازت مانگی گئی تھی، تو اسی سلسلے میں بات کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کو لاہور کے لبرٹی چوک پر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تو کسی دوسری جماعت کو بھی جلسے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پنجاب کے سپریم کورٹ نے ریمارکس اس وقت سامنے آئے جب وہ پارٹی کی درخواست کی سماعت کر رہی تھی جو پی ٹی آئی لاہور کے صدر عظیم اللہ خان نے جمع کروائی تھی، جس میں 15 اکتوبر کو لبرٹی چوک میں جلسے کی اجازت مانگی گئی تھی۔ جمعے کو کارروائی کے دوران حکام نے صوبائی دارالحکومت کے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن پیش کیا جس میں کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف کو لبرٹی چوک پر جلسے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں دعویٰ کیا گیا کہ اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ 9 مئی کے واقعات جس دن پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ریاستی تنصیبات کو توڑا تھا اس جگہ سے شروع ہوا تھا، اور دوسرا لا آفیسر نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا کہ جی وہاں پہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں تو اس وجہ سے جو ہے اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس پر جسٹس رحیل کامران نے کہا کہ اگر حکام پی ٹی آئی کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تو پھر کسی اور سیاسی جماعت کو جلسے کی اجازت نہ دیں۔ اس کے بعد لا آفیسر نے کہا کہ درخواست گزار کی درخواست پر غور کیا جائے گا اگر وہ کسی اور مقام پر ریلی کے انعقاد کے لیے ڈپٹی کمشنر سے رجوع کرتا ہے۔ لا آفیسر نے مزید یقین دلایا کہ اگر درخواست گزار کی طرف سے ایسی کوئی درخواست پیش کی گئی ہے تو اس پر غور کیا جائے گا اور 72 گھنٹوں کے اندر فیصلہ کیا جائے گا۔ اس مرحلے پر درخواست گزار کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ لا آفیسر کے بیان کی روشنی میں درخواست نپٹا دی جائے۔ بعد میں عدالت نے لا آفیسر کے بیان کی روشنی میں درخواست نپٹا دی اور درخواست گزار کو ہدایت کی کہ ڈپٹی کمشنر آفس میں درخواست جمع کرائی جائے اور دوسری جگہ تجویز کی جائے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا تھا کہ پارٹی آئندہ عام انتخابات کے پیش نظر اپنے منشور کا اعلان کرنے کے لیے لبرٹی چوک میں جلسہ کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پر جلسہ عام کی اجازت کے لیے ڈپٹی کمشنر کو درخواست کی گئی تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دی جائے کیونکہ یہ پارٹی کا قانونی حق ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب سیاسی جماعتیں اگلے سال جنوری میں ہونے والے عام انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी 21 अक्टूबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर एक जलसा करने वाली है, जब पार्टी के सुप्रीमो नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन पहुंचेंगे। नाज़रीन, ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक पार्टी को अगर इजाज़त नहीं दे रहे लाहौर में लिबर्टी चौक में, तो वहाँ पे दूसरी कोई पार्टी भी नहीं जो है जलसा करे, और कोई और जो है वो उनको कहा गया कि कई और जगह देख लें जहाँ पे आप जलसा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी बात है 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में भी PMLN को इजाज़त दी गई है, और सिक्योरिटी थ्रेट्स वहाँ पे भी तो हो सकते हैं ना, तो दोनों के साथ जो है वो लेवल इक्वली चलना चाहिए। तो इट्स नॉट फेयर कि आप PTA को कहीं पे जलसा करने की इजाज़त ना दें, PTA वालों को कहीं और जो है वो जगह बेशक दे दें जलसे की, लेकिन बिल्कुल मना नहीं करना चाहिए। खैर, चलते हैं अपनी अगली खबर पे। नाज़रीन, ये खबर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि मतलब जिस तरह फिल्मी सीन नहीं होता कि एक जो कैदी होता है, मुजरिम होता है, वो पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है पुलिस वालों का ही असला छीन के, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर अपने 3 साथियों के साथ ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों से सरकारी राइफलें छीन कर पुलिस की हिरासत से फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार इंस्पेक्टर गिरफ्तारी के बाद पुलिस को धमकियां देता रहा। बदनामे जमाना इंस्पेक्टर को उसके 2 गनमैनों समेत लाहौर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CIA ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे थाना मॉडल टाउन भेज दिया गया था, और ताम वो पुलिस की गिरफ्तार से फरार होने में कामयाब हो गया। बॉक्सर ने 1988 में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर पुलिस फोर्स में शमूलियत इख्तियार की थी, और बाद में इन्हें इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी गई। इसके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज होने के बाद वो मुल्क से फरार हो गया था। बदनामे जमाना इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को UAE में गिरफ्तार किया गया था, और उसे गुज़िश्ता साल फरवरी में इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान के हवाले किया गया था। नाज़रीन, अब आप लोगों ने एक वीडियो देखनी है और अपनी राय भी आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर देनी है। अभी जो है ना वो फरार हो गए हैं। 60 से 70 लोग हमारे घर में आए हैं। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि इतनी पुलिस की गाड़ियां गन आबिद को मारते हुए लेके गए हैं? आबिद फरार हो सकता है? आबिद बिल्कुल फरार नहीं हो सकता, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप प्लीज काइंडली आबिद को ढूंढे सारे, और मैं सारे इदारों से अपील करती हूँ, सुप्रीम कोर्ट, DIG सबसे, और तो प्लीज इसको आबिद को बरामद कराएं। आपका एक ये बहुत अहम बंदा है, ये जो आपके इतने अहम लोगों को, मुझे ये दुश्मनियां लोगों की जो थी ना वो हमें लिए बैठी है। प्लीज मेरे मियाँ को बरामद करवाएं कहीं से भी, ये झूठ बोल रहे हैं। ये मोहम्मद अली भट्ट और ये माजिद बशीर, ये लेकिन इनको मैंने खुद देखा है, इनको कहे कि मेरे खावन को ना बरामद करवाए। मैं अभी इंशाल्लाह मैं आप सबसे अपील कर रही हूँ। नाज़रीन, ये थी आबिद बॉक्सर की अहलिया, और इन्होंने इल्ज़ाम लगाया जिन पे आपने वो भी सुन लिया। तो आई विल नॉट डू एनी कमेंट ऑन दिस, बिकॉज देखिए, आबिद बॉक्सर साहब ने एक पुलिस फोर्स में बड़ा टाइम दिया है, 20-25 साल उन्होंने पुलिस फोर्स को दिए हैं, और मतलब उनके नाम की एक दहशत थी, ठीक है, इस चीज़ का आपको भी पता है। लाहौर में, बल्कि बाकी मुख्तलिफ शहरों में उनके नाम की दहशत थी। आबिद बॉक्सर जितने भी कानटूटे बदमाश हैं, ये डरते थे बहुत ज़्यादा आबिद बॉक्सर से, और वो क्राइम जो है वो काफ़ी उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, बड़े गैंग पकड़े थे उन्होंने। तो अब उन पे एक ऐसा टाइम चल रहा है, तो आई विल नॉट डू एनी कमेंट ऑन दिस। और बाकी नाज़रीन, मुझे इजाज़त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।